بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منشور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے، خوف غالب ہو جاتا۔ دوسری روایت میں ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے جب اللہ کا وعدہ ہے، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے، تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینے چاہیے۔ رمضان مبارک دعاواں قبول تھی اور دعاواں نال جڑے مسئلے حل تھے نن کہ بے رستے نال وہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام سارے اپنے کام دعاؤں سے اللہ پاک سے بنواتے تھے، مشکل سے مشکل کام بھی ہوتا دعا مانگتے، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ان کا کام بنا دیتے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے، جمعے کا دن تھا۔ کہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول بارش نہیں آتی اور ہمارا سارا گزارا بارش پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جب میں نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلا، بادل بھی آ گئے تھے اور بارش بھی برس رہی تھی۔ 8 دن کے بعد پھر جمعے کے دن وہ دوبارہ آئے، عرض کیا اللہ کے پیارے رسول ہم ہلاک ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بارش ہی نہیں رکتی، 8 دن ہو گئے، ہم بھی اندر ہیں، جانور بھی اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ بارش برسا جہاں ضرورت ہو، ٹیلوں پر، سمندروں پر، ریگستانوں میں، جہاں آبادیاں ہے وہاں سے ہٹا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلا تو اللہ کی شان بارش بھی ختم ہو گئی تھی اور بادل بھی چلے گئے تھے۔ دعاؤں سے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور لوگوں کے گھروں کے اندر اناج ختم ہو گیا، مدینہ خالی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی طرف خط لکھا، مصر کے گورنر کے نام، وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، انہوں نے اناج بھیجا، اتنا اناج بھیجا کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں پہنچا اور آخر والا مصر میں تھا۔ یہ سارا اناج آیا، کھایا گیا۔ پھر قحط کی صورت، ایک آدمی نے مدینہ منورہ کے اندر بکری ذبح کی
اللہ کی شان، اس کے اندر ہڈیاں گوشت نہیں تھا، اس کی آہ نکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑی برکتیں تھیں، آج وہ برکتیں کہاں چلی گئی؟ پھر سو گیا، خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کو جا کر میرا سلام کہہ دو اور ان سے کہو کہ میں تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس آدمی نے جا کر پیغام دیا، حضرت عمر نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، کیا کمی آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے تک پہنچا۔ اس کو ذرا غور سے سنیں کہ 2 حکومتوں نے زور لگایا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ عرب والوں نے بھی، مصر والوں نے بھی، اناج بھی آیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو جب یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا تو حضرت عمر نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو ایک ساتھی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا والا بنا کر گئے تھے، کوئی مشکل آئے تو عمل کرنا، اللہ سے مانگنا اور اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ ہماری نظر اعمال کی طرف نہیں گئی، اسباب کی طرف چلی گئی۔ پہلے ہماری نظر اللہ کی طرف چلی جاتی تھی، اب مصر کی طرف چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا بھی اس وقت کا عمل کیا ہے؟ نماز استسقاء۔ بستی والے لوگ باہر ہیں، نفل پڑھے، نماز استسقاء اور دعا مانگے، پھر اللہ مسئلہ حل کر دے گا۔ مسجد یہ مدینہ منورہ کی بستی سے باہر ہے اور آ کر نفل پڑھے اور دعا مانگی۔ ابھی مدینے میں نہیں پہنچے تھے، اللہ نے بادل بھیج کر ایسی بارش برسائی کہ سارا قحط ختم ہو گیا۔ اور بعض لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے بادلوں سے یہ آواز سنی، دیہات کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ آواز سنی کہ عمر خدا کی مدد آ گئی۔ تو ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر رکھا اور دعا کے اندر رکھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، اللہ کی شان، ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، مسلمان ہو گئی تھی۔ ایسی بیماریاں تکلیفیں ہوتی ہیں، نور چلا جاتا ہے، نور چلا گیا تو کسی نے ان کو کہا کہ تو نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا، بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ حضرت زنیرہ نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے نور دیا تھا، اللہ نے نور واپس کیا، بتوں کا میں اب بھی انکار کرتی ہوں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے گھر کے اندر گئی، بیت اللہ کے اندر، اور دعا مانگی کہ یا اللہ یہ لوگ تانا دیتے ہیں، آنکھوں کے بغیر تو گزارا ہو جائے لیکن ان کے تانے نہیں سہے جاتے، یا اللہ میری آنکھوں کا نور لوٹا دے۔ کہتے ایسی دعا اللہ سے مانگی کہ اللہ نے آنکھوں کا نور بھی واپس لوٹا دیا۔ ایک مائی صاحبہ کا بیٹا فوت ہو گیا، صحابہ کرام نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، عرض کہ اللہ کے رسول نہیں، کہا ان کو کہو اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ لے، پھر ہم اس کا جنازہ پڑھائیں گے، جس کا مفہوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو جب اطلاع ہوئی تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی اللہ یہ تو بھاری مصیبت ہے، میں تو نہیں اٹھا سکتی، میں جب آئی اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو بچہ ساتھ تھا، اب میں واپس جاؤں تو بچہ ساتھ نہ ہو تو یہ تو لوگ بھی تانا دیں گے۔ کہتے ہیں پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے بچے کو بھی زندہ فرما دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں دن کے ایک حصے میں اس بچے نے ہمارے ساتھ، اس بچے کو ہم نے غسل اور کفن دیا تھا، اور دن کے دوسرے حصے کے اندر اس کفن اور جنازے کی تیاری کی تھی، دن کے دوسرے حصے میں اس نے بچے نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، عرصہ زندہ رہا۔ حضرت مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، ان کا گدھا مر گیا، ساتھیوں نے کہا سامان ہم بکھیر لیتے ہیں، کچھ اٹھائے گا، کچھ اٹھائے گا، باری باری ہم آپ کو بھی لے جائیں گے۔ فرمایا نہیں تم جاؤ۔ ان کو روانہ کر دیا، نوافل پڑھ کر دعا مانگی، یا اللہ میں سفر میں ہوں، سواری میری ضرورت ہے، اس کو پہلے بھی تو نے پیدا کیا، جسم بھی بنایا، روح بھی ڈالا، اب جسم تو ہے، روح ڈال دے۔ کہتے ہیں انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے مرے ہوئے گندے کو بھی زندہ فرما دیا۔
اور پھر عرصہ دراز تک وہ گدا زندہ رہا، اور پھر جب اس کو منڈی کے اندر فروخت کیا گیا تو صفات بتائی جاتی ہیں، اس جانور کے اندر یہ خوبی ہے، اس جانور کے اندر یہ خوبی ہے۔ جب اس گدے کو بیچنے کا نمبر آیا تو یہ خوبی بتائے گی یہ وہ گدھا ہے جو مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑا، جہاں اس کی شادی ہوئی تھی، شوہر دیار اور اس کے سارے گھر والوں نے کہا تو نے اسلام قبول کر لیا، ہم تجھے سزا دیں گے۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کو اونٹ پر بٹھایا، گرم علاقے میں لے گئے، گرم ریت پر سلایا، خود سائے میں بیٹھ گئے، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا۔ اس مسکینہ کو نہ پانی کا گھونٹ دیا نہ روٹی کا لقمہ دیا، کہا اس حال میں مر جا، اگر زندگی چاہتی ہے تو اسلام کو چھوڑ دے۔ تو حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، جان کو قربان کر سکتی ہوں۔ جب یہ سارے کافر سو گئے تو وہ کہتی ہے اللہ کی شان، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سفید رنگ کا ڈول سفید رسی کے اندر نیچے آتا ہوا مجھے نظر آیا، آتے آتے میرے سینے تک لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھی، دیکھا اس کے اندر پانی ہے، اور کتنا اچھا پانی کہ اس کا رنگ ایسے کہ دودھ بھی مقابلہ نہ کرے۔ میں نے اس کو پیا، اس کے اندر مٹھاس اتنا کہ شہد بھی اس کا مقابلہ نہ کرے۔ اس کے اندر اللہ نے کئی تاثیریں رکھی۔ میں نے پانی پیا، میری بھوک ختم ہو گئی، میری پیاس ختم ہو گئی، میری گرمی ختم ہو گئی، میری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، جب وہ کافر اٹھے تو مجھے ہرا بھرا تر و تازہ دیکھا، کہنے لگے شریک ہم سو گئے تھے، تو نے ہمارے مشکیزوں سے پانی نکال کر پیا؟ کہنے لگی نہیں کافرو، میں نے تمہارے مشکیزوں سے پانی نہیں نکالا، میرے اللہ نے مجھے پانی پلایا، کچھ قطرے میرے کپڑوں پر بھی پڑے ہیں، ان خوشبو کو سونگھو۔ کیا ایسی دنیا والے پانی کے اندر خوشبو ہے؟ کہتے ہیں ان کافروں نے جب وہ خوشبو سونگھی اور اس کو تر و تازہ دیکھا کہ واقعہ یہ تو غیب سے کچھ ان کی مدد آئی ہے، اللہ کی شان جو مارنے کے لیے گئے تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس پانی کے پینے کے بعد مجھے زندگی بھر پھر کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر میرا دل کرتا تھا جیسے اور عورتوں کو پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگے، میں جوتا اتار کر گرم ریت پر چلتی کہ گرمی لگے گی پھر پیاس لگے گی، لیکن اللہ کی شان گرمی لگتی تھی پیاس پھر بھی نہیں لگتی تھی، موت کے وقت تک پھر پیاس نہیں لگی۔ تو دعاؤں سے اللہ پاک سے کام بنوانا یہ سارے غلط یقین ہیں۔ پیسوں سے کام بنیں گے، اسباب سے کام بنیں گے، حکومتوں سے کام بنیں گے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور کام ہمارے بنیں گے وہ مال کے ذریعے سے نہیں بنیں گے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہم ان اعمال کو کریں گے، پھر دعائیں مانگیں گے۔ جو لاکھوں کروڑوں سے کام نہیں بنتا، اللہ ہماری دعا سے ہمارا کام بنا دے۔ ہمارے مسئلے روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے ایک بات عرض کرنی تھی، تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے۔ آدمی روزے میں ہو نا غیبت کرے نا پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی مسلمان کی کمی کو بیان کرنا، اور ہمارے سریکی زبان میں کہتا گلہ کرنا، کسی کی کمی کو بیان کرنا، اچھا یہ اس کو کہتے ہیں غیبت۔ آدمی سمجھتا ہے میں تو سچی بات کر رہا ہوں، سچی بات کو غیبت کہتے ہیں۔ جو اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی کمی کو بیان کیا جائے اس کا نام غیبت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہمارے کام دعا سے بننے تھے، ہم نے غیبت کی اور دعا کی قبولیت ہی ختم ہو گئی۔ پھر رزق حلال ہو، رزق حرام نہ ہو۔ بعض دفعہ رزق حرام، لقمہ حرام اندر چلا جائے پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں سے بچنا، غیبت نہ ہو، مسلمانوں کی اچھائی کو بیان کیا جائے، مسلمانوں کی کمی کو بیان نہ کیا جائے، اور پھر رزق حلال ہو، اور رمضان کو ہم عبادت میں گزاریں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، کتنا فرق پڑ گیا کہ اس کے اندر جو نفل پڑھیں گے اللہ فرض کے برابر ثواب دے گا، جو فرض پڑھیں گے ہر فرض کے بدلے اللہ پاک 70 فرضوں کا ثواب دے گا۔
اور رمضان کے اندر جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ پاک ساری دعائیں قبول کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ نیک عمل جو آدمی کر کے آئے اس کا بدلہ فرشتے تم دے دو، روزوں کا بدلہ نہ دینا، روزوں کا بدلہ میں خود خدا دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سارے عملوں کا بدلہ جنت مل گئی اور روزے کا بدلہ میں خود خدا تم کو مل گیا۔ روزے کا بدلہ اللہ، روزے ہمارے اس میں زیادہ عبادت کریں۔ اعتکاف کے دن آنے والے ہیں، اس میں نیت کریں، اعتکاف جو 9 دن ہو یا 10 دن پورا کر لے اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دے گا۔ اور شب قدر مل گئی، انشاءاللہ مل جائے گی۔ 10 دن جو بیٹھے گا اگر سویا ہوا ہے، شب قدر ہے، اس کے سونے پر بھی اللہ شب قدر کا اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اور 83 سال 4 مہینے عبادت کرے اور شب قدر کی رات مل جائے، شب قدر کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ ہے۔ تو شب قدر پھر اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ جائے، جو اللہ کے دروازے پر پڑ جاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا، جو بھی اس کی تمنا ہوتی ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک بات آئی مجھے یاد پشتو والے پٹھان کی، اللہ کے گھر گیا اور دعا مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ میاں میں ڈاکو ہوں، چور ہوں، بدماش ہوں، لیکن ایک میرے اندر صفت ہے، عادت ہے، میرے دروازے پر کوئی چل کر آ جائے نا، میرا دشمن بھی ہو نا، پھر بدلہ لینے کو دل نہیں کرتا، پھر دل نرم ہو جاتا ہے۔ میرے دروازے پر چل کر آ گیا، میرے دروازے پر بیٹھ گیا، اللہ میاں میں اس کو درگزر کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اگر میں تیرے دروازے پر چوریاں ڈکیٹیاں بدماشیاں کر کے آ گیا ہوں نا، اور میں تیرے دروازے پر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کر۔ اگر معاف نہیں کرتا نا، آگے لفظ ادب والا نہیں ہے لیکن اللہ کو پسند ہے، کہتے اللہ میاں مجھے پسند نہیں، یہ اگر مجھے معاف نہیں کرتا نا میں سمجھوں گا تو میرے سے بھی پیچھے ہے۔ میں بندہ ہو کر معاف کر دوں اور تو رب ہو کر تیرے دروازے پر آؤں تو معاف نہ کرے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، کہنے لگے بھائی پٹھان 30 سال ہو گئے مجھے دین کا کام کرتے کرتے، یہ سارا ثواب لے لے، اس دعا کا ثواب تو مجھے دے دے۔ پشتو والا سمجھا تھا تو ان پڑھ، اس دعا کوئی شاید قیمتی نکل گئی، کہتا ہے بھائی تو اپنے پاس رکھ، میری دعا کا میرے پاس رہنا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے سے سودا کرتا تو میں خود اللہ کے دروازے پر آ کر پڑھ جانا، اللہ کے دروازے پر بیٹھ جانا، پھر انشاءاللہ ہمارے دل کی جو چاہتے ہوں گی اللہ پوری فرما دے۔ تو یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھیں گے، اعتکاف کریں گے، رمضان میں زیادہ عبادت کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، لوگوں کو نفع پہنچائیں گے اور رزق حلال کھائیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، نیند کم عبادت زیادہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ سارے کوشش کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنہ محمد۔